بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. Elaborate the importance of زکوٰۃ. اور ہم نے کل کانسیپٹ میں پڑھا اور کچھ چیزیں جو ہے کانسیپٹ میں جو باقی رہیں آج ہم پہلے ان کو کریں گے اور اس کے بعد امپورٹنس میں جو دو چار پوائنٹس اس پر آپ نظر رکھیں گے. رہی بات جو ریفرنس اس میں ہوتی ہے چاہے قرآن کی ہوتی ہے یا حدیث کی ہوتی ہے, جتنا آپ اس میں سے یاد کر سکیں, کیونکہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر یہ لمبا ہوتا ہے, ٹاپک لمبا نہیں ہوتا ہے, ایکچولی یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے کلاس کی. یہ اصل میں آپ کو یاد کرنے کے لیے نوٹ نہیں ہوتا ہے, کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو تھریڈ اینڈ بیئر ڈسکشن میں سن لیں, پھر آپ اپنا ایک نوٹ بنائیں گے, اس کا وہ آپ خود سے پریپیئر کریں گے. تو اس پر تھوڑا سا اور آپ کو کام کرنا ہے پھر بعد میں. سو آج ہم جو کانسیپٹ میں جو چند ایک باتیں جو اس میں نہیں ہوئی, تو امپورٹنس میں ان کو اس لیے ڈالا تھا کہ کیونکہ وہ اصل میں کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ وہ امپورٹنس میں بھی آتے ہیں. دیٹ از وائی کہ آئی پٹ اٹ ہیئر. زکوٰۃ از ون آف دا 5 پلرز آف اسلام. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 5 پلرز جو ہیں, جو بنیادی ارکان ہیں, ان میں سے یہ بہت ہی اہم رکن ہے. اٹ از اے فیسنیٹنگ ورڈ ان عربک دیٹ ریلیٹس ٹو کلینلینس, گروتھ, بلیسنگ اینڈ پریز. اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور دلکش لفظ ہے عربی کا, زکا, جس سے تزکیہ یا باقی اور بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں. اس کی ڈرائیویشنز, اس کے مشتق الفاظ بہت سارے ہیں, جن کا جو میننگ بنتا ہے وہ ہے کلینلینس یعنی صفائی ستھرائی. اس کو بھی ہم کہتے ہیں گروتھ یعنی کسی چیز میں اضافہ ہو جانا. اس کے بعد بلیسنگ, برکت, اس کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے. پریز, کسی کے لیے ہم جو تعریف کرتے ہیں, تو تعریفیں کرنے کے لیے بھی, تزکیہ بیان کرنا, کسی کا تعریف کرنا, اصل میں اس کی پاکی کے بارے میں بیان کرنا, یہ بھی ایک طرح کا پریز ہوتا ہے. تو دا ورڈ آلسو مینس ٹو پیوریفائی, لیکن اس کا اہم مطلب یہ ہے کہ پیوریفائی کرنا, کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا. سو اللہ آلمائٹی مینشنڈ ان دا قرآن. اگر ہم اس کینوٹیشن جو ہم نے اس کے میننگز کے بارے میں بات کی, تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو قرآن میں بالکل کلیئر اور کیٹاگورک 9ویں سورت کی 133 آیت نمبر جو ہے, اس میں اللہ فرماتا ہے ٹیک فرام دیئر ویلتھ سو دیٹ یو مائٹ پیوریفائی اینڈ سینکٹیفائی دیم. ان کے جو ان کو میں نے مال دے دیا ہے, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ ان میں سے جو لوگ مالدار ہیں, ان کے مال میں سے آپ لے لو تاکہ وہ پیوریفائی ہو جائیں, پاک و صاف ہو جائیں. اینڈ دے ول سینکٹیفائی, اور ان کو آپ تقدس بخشیں, ان کو آپ تقدس بخشیں, یعنی وہ ایک طرح سے مقدس ہو جائے. ان کا جو رزق ہے وہ بھی ایک طرح سے صاف و پاک ہو جائے, اور وہ خود بھی ان کا اندر باہر سب پاک و صاف ہو جائے. تو یہ اس سے ریلیٹ ہے, جو ہم نے اوپر جو میننگز ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ قرآن بھی اس پر دلالت کرتا ہے. So it has been mentioned in the Quran in more than 30 verses. کم از کم 30 جگہوں پر جو ہے ڈائریکٹ جو ہے زکوٰۃ کی بات آئی ہے قرآن میں. Its significance before Allah can be determined by the fact that its order has been placed everywhere in the Quran where the order of the offering prayer has been passed. اور اس بات کا اندازہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنا اہم ہے مسلمانوں کے لیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حکم ہوا ہے نماز پڑھنے کا, تو وہاں پر اس کو بھی ریلیٹ کر دیا گیا ہے, اس کے ساتھ اس کو بھی ڈال دیا گیا ہے, یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرو. So it is obligatory on every capable Muslim who has wealth equal to the nisab. اب یہ کس کو دینی ہے؟ جو صاحب نصاب ہوتا ہے, ایک شخص جو صاحب نصاب ہم کس کو بولتے ہیں؟ That is who possesses an amount of 612.36 grams of silver or an amount of 87.48 grams of gold or more. یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں, میں نے اس کو جو ہے کلر کوڈڈ بنایا ہے تاکہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے رکھیں. نصاب کیا ہے, کل بھی میں نے بات کی, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ نصاب کس پر ہوتا ہے؟ نصاب اس پر ہے جس کی ویلتھ, جس کی پراپرٹی کم از کم اتنی ہو جتنا 612.36 گرام سلور یعنی چاندی کے رقم کے برابر. اگر اتنا چاندی ہوگا, اتنا رقم کسی کے بعد اوکے. تو میں نصاب کی بات کر رہا تھا کہ صاحب نصاب کس شخص کو کہتے ہیں جس پر فرض عائد ہوتی ہے, یعنی جو ہمارا مطلب زکوٰۃ دینے کا جو اصول ہے وہ کس پر یہ واجب ہوگا, کس پر یہ فرض عائد ہوگا.
تو وہ صاحب نصاب اس کے لیے کرائیٹیریا ہے. صاحب نصاب ہم کس کو بولیں گے؟ صاحب نصاب ہم اس کو بولیں گے جس کے پاس اتنی ویلتھ ہو، اتنی پراپرٹی ہو کہ that is equal to the amount of 612.36 gram of silver. چاندی کا جو 612.36 گرام اس کا جو قیمت ہے، اتنی اگر اس کے پاس پراپرٹی ہے، ایکسٹرا پراپرٹی ہے، تو اس کو اس پر نصاب عائد ہوتا ہے، تو وہ اس حد میں آ جائے گا جس کو ہم کہیں گے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یا پھر اس کا 87.48 گرام اس کے پاس سونے کی جو دولت موجود ہو، یا اس کے برابر رقم، یا اس سے زیادہ. So by calculating zakat, a Muslim accepts that everything is given by Allah, and giving back to humanity is to remember Allah and help those who are in need. اب یہ نصاب میں نے یہاں پر کیوں رکھا، کانسیپٹ میں کیوں نہیں رکھا؟ اسی لیے کیونکہ جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کی امپورٹنس ہم دے رہے ہیں اس چیز کو کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ دیتا ہے تو ہم اس پر نظر رکھتے ہیں، ہم اس کی بلیسنگز کو ایکچولی کاؤنٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم وی گیو بیک ٹو ہیومینٹی، ہم اس میں سے انسانیت کو واپس کچھ رقم کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اس میں سے ہم اب ہیومینٹی کو واپس کچھ کر رہے ہیں. اینڈ ہیلپ دوز ہو آر ان نیڈ، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد ہو سکے جن کا حکم اللہ نے ہمیں کر دیا ہے. اور یہ کل بھی میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، دولت اس کے لیے اصل میں ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں گے وہ کس طرح اپنی دولت کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. اور جن کے پاس غربت ہوتی ہے تو ان کی مشقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا امتحان اسی غربت کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ غربت کے ساتھ کیا کرتے ہیں دنیا میں. لہذا یہ دونوں طرح سے، اس میں کوئی جو امیری غریبی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، بلکہ یہ ہر طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک امتحان ہے، اور دنیا کو ہم دارالامتحان مانتے ہی ہیں. So it is an act to help learn self discipline and honesty. اب اس سے ایک اور بھی چیز مدد ہوتی ہے انسان کو کہ وہ سیلف ڈسپلن ہو جاتا ہے، یعنی آج خود اس کے اوپر نظم و ضبط. یہ کسی کو پتا نہیں ہے میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے، لیکن میں خود گھر میں بیٹھتا ہوں اور سال بھر کا حساب لگاتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے، کیا آمدنی آئی، کیا خرچہ ہوا، اور اب میرے پاس جو ہے زائد رقم کیا ہے، کیا یہ نصاب کے ایکول ہے. تو اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل اللہ کے سامنے، اور اس سے ایمانداری کا عنصر پیدا ہوتا ہے کیونکہ میں اللہ کے ساتھ ایمانداری کرتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہے، نہ مجھے اس سے کبھی ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، اور میں آنےسٹ رہتا ہوں اس سے. یہ بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو، یہ بہت زیادہ عمل پسند ہے کیونکہ بنا دیکھے ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور ہم پائی پائی کا حساب لگاتے ہیں تاکہ ہم زکوٰۃ اچھی طرح سے ادا کریں. تو ایک طرح سے انکلکیٹ انسان میں ہوتی ہے جس کو ہم آنےسٹی کہتے ہیں، وہ ایمانداریت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. It brings his servant close to his Lord. اور اس طرح سے اللہ کے بہت نزدیک اینڈ انکریزز ہز فیتھ، اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. سو زکات اینڈ صدقہ از اے فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام بیکاز جنرosity از اے سینٹرل تھیم ان اسلام. لہذا زکات اور صدقات اسی لیے پیوٹل ہے، یہ بنیادی عنصر کا حامل ہے اسلام میں، کیونکہ جو جنرosity ہے، جو سخاوت، کرم، بخشش، جو اسلام کا بنیادی اصول ہے. اور جنرosity ہی پچھلے سال بھی آپ نے سلیبس میں پڑھا ہوگا کہ جو قائم کی اللہ کے نبی نے جو سوسائٹی مدینے میں قائم کی، اس میں جنرosity ہی امپورٹنٹ فیکٹر تھا، اور جنرosity بہت اہم ہے اس مسلمانوں کے لیے. اللہ gives to those who he loves. اور جنرosity کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو یہ اللہ دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ اصل میں محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے واضح اشارہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ جس کے اندر سخاوت اور کرم اور بخشش کا عنصر موجود ہو، یہ اس کے پاس ایک خصلت موجود ہو، اس کے پاس ایک صفت موجود ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ مہربان ہے اور اللہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. It's a very great thing. It's a blessing, great blessing. Believe in Allah and His Messenger and spend on others out of that of which He has made you trustees. یہاں پر بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا وہ اس کے آپ ٹرسٹی ہیں، اس کے آپ امین ہیں. یہ آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کو امانت دار ٹھہرایا گیا ہے. آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ کو اس میں سے واپس بھی کچھ کرنا ہے کیونکہ آپ اس کے امین ہیں.
اب اس کے مالک نہیں ہے، مالک تو اصل میں اللہ ہے. یہ کانسیپٹ ہے اصل میں اسلام کا. So for those of who you believe and who spend freely in God's cause, for them there shall be a great reward. اور اب کلیئر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس پر یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری بلیسنگز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کو وہ تسلیم کرتا ہے، اس کے آگے، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم کم کرتا ہے، تو اس کے لیے بشارت یہ سنائی جاتی ہے کہ اس کو بہت بڑا ریوارڈ اس کا مل جائے گا، اس کو بہت زیادہ اس کے بدلے میں اس کا عوض دیا جائے گا. So zakat and sadaqah are vital elements into the embodiment of a Muslim. لہذا اگر ہم دیکھیں گے یہ مسلمان کی شخصیت کا اہم عنصر ہے. میں نے پہلے بھی بتایا زکوٰۃ اور صدقہ دینا یہ اسلام میں مسلمانوں کی شخصیت کے اہم عنصر کے طور پر اس کو دیکھا جانا چاہیے. اور جو شخص یہ کر رہا ہے وہی اصل میں، کیونکہ میں اکثر بیشتر قرآن کے الفاظ پر جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اکثر بیشتر اس میں سرگرداں رہتا ہوں کہ اس کی اصل میننگ، اس کی روٹ کنوٹیشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں اس کو بہت میں کھنگالتا ہوں اس کو. اور ایک چیز اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، نفاق جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جو ایمان کی سب سے بڑی کمزوری جس کو نفاق کہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. یعنی نفاق اور انفاق تھوڑا سا ہلکا سا فرق ہے. نفاق نون سے سٹارٹ ہوتا ہے، انفاق الف سے سٹارٹ ہوتا ہے. انفاق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے اسلام میں وہی شخص کامل مسلم سمجھا جائے گا جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، ورنہ اس کے دل میں نفاق ہے، ورنہ اس کے دل میں ایمان کامل نہیں ہے. سو اٹ از اے ویری گریٹ تھنگ. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو صدقہ اور زکات دیتا ہے، جس کے اندر یہ عنصر شامل ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کامل ہے. So this sacrifice guarantees protection from tragedy and misfortune. اب اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی قربانی انسان دیتا ہے کہ اپنے مال میں سے نکالتا ہے اور لوگوں میں خرچ کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کی گارنٹی ہے آپ کو. کس چیز سے یہ گارنٹی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ آپ کی پروٹیکشن ہوگی. آپ کو کسی بھی طرح سے دنیا میں جو مصائب اور مشکلات، جو ثانیہ، جو حوادث ہے، ان سے آپ کو محفوظ کر دیا جائے گا. if you are doing infaq، اگر آپ زکات دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے غیظ و غضب سے ایک طرح کا پردہ ہے، ایک طرح سے ایک رکاوٹ بنتا ہے اس میں. So the Prophet ﷺ said, give charity without delay, for it stands in the way of calamity. سبحان اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص زکات یا صدقات یا چیریٹی ادا کرتا ہے یہ فٹافٹ کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ آفات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو دنیا میں حوادث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے. یہ نہیں کہ انسان مصیبت میں پھنس گیا اور اس کے بعد وہ دے رہا ہے، وہ اس سے انکار نہیں ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز. لیکن امپورٹنٹ تھنگ از کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گیو چیریٹی وداؤٹ ڈیلے. آپ کو اس میں آپ کو رکنا نہیں ہے کہ کب میں پھنس جاؤں، اللہ نہ کرے، کب میں پھنس جاؤں مصیبت میں پھر میں چیریٹی کروں. نہیں، بلکہ آپ پہلے ہی اس کو دیا کریں، کیونکہ یہ روکتا ہے ان ساری چیزوں کو، ان آفات کو روکتا ہے، ان آسمانی بلاؤں سے روکتا ہے. یہ روکتا ہے ان کو جو انسان کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, that is why he reiterated the fact کہ give it without delay. So the importance of zakat can be understood in the following points. اب اگر ہم مختصر طور پر اس کی امپورٹنس پر بات کریں گے تو یہ 4 نقطے آپ دماغ میں رکھیں. The first one is paying zakat results in great reward from Allah. یہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ آپ کو بلیسنگز ملیں گی اور بہت بڑا ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. Zakat is one of the greatest acts one can ever do, as it is both the right of Allah as well as the right of the poor. میں نے آپ کو سمجھایا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں میں آتا ہے، دونوں میں فال کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے جو ہے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ آپ زکات دیں، اور دوسری طرف ہماری ذمہ داری پور لوگوں کی طرف بھی ہوتی ہے. تو ایک طرف سے اللہ کا حکم ہے، مطلب یہ حقوق اللہ میں آتا ہے، دوسری طرف سے ہماری ذمہ داری یہ ہیومینٹی کے تئیں ہے، تو وہاں پر یہ حقوق اللہ. یعنی اس طرح سے دیکھا جائے یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے جو حقوق اللہ میں بھی آتا ہے اور حقوق العباد میں بھی آ جاتا ہے.
So it is normally the only act in Islam, the only ritual in Islam جو حقوق اللہ میں بھی فال کرتا ہے, حقوق العباد میں بھی فال کرتا ہے. So besides it is both a physical and spiritual act, اور اس کے علاوہ یہ روحانی عمل بھی ہے اور یہ جسمانی عمل بھی ہے. روحانی عمل اس لیے کہ میں تیار ہوتا ہوں, دل ہی دل میں تیاری کرتا ہوں اپنے روح کو اس کے لیے, مطلب میں راضی کر لیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور پھر فزیکلی میں اس ایکٹ کو کرتا ہوں, ہاتھ میں پیسہ لیتا ہوں, کسی کے گھر جاتا ہوں, اس کو دیتا ہوں اور خود واپس لوٹتا ہوں, یعنی کام میں اس کے لیے کرتا ہوں. اٹس اے فزیکل ایکٹ آلسو. سو اینڈ دیئر بائی اٹ از اے وے آف گیننگ پراکسیمٹی ٹو اللہ, اور اس وجہ سے چونکہ اس میں روح اور جسم دونوں انوالو ہے, اس لیے یہ اللہ کے بہت قریب بندے کو کرتا ہے. The prophet said, whoever gives away charity the size of a date. اب سنیے, it's not amount of zakah what you are giving. It is actually the act itself. اب کتنا دے رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ دیتے ہیں آؤٹ آف جنراسٹی, جب آپ دیتے ہیں آؤٹ آف دا فیئر آف اللہ, جب آپ دیتے ہیں آؤٹ آف دا لو آف اللہ, جب آپ دیتے ہیں آؤٹ آف دا کنسرن فار دا پیپل, آپ دے رہے ہیں اس کو. اف اٹس اے ڈیٹ, اگر یہ چھوٹی موٹی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر بھی ہے, which is earned lawfully, لیکن حلال ہونی چاہیے, since Allah only accepts the good lawful things, کیونکہ اللہ صرف حلال کو ہی پسند کرتا ہے, اسی کو ایکسپٹ کرتا ہے. Allah will indeed take it with his right hand and cause it to grow for its owner. اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ منظر کی اس ڈیٹ کو اللہ اپنے ہاتھ میں, اللہ اکبر, اپنے ہاتھ میں اللہ اس کو لے لے گا. It means that every date of your charity will be counted and it will be put in the hands of Allah. How great it is. چھوڑیے اس بات کو کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں کیا نہیں کیا, وہ نظارہ کیسا ہوگا جب ہماری چیریٹی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی, وہ کتنی ہوگی, کیا ہوگی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اللہ خود اس چیز کو اٹینڈ کرے گا اور پھر اپنے دست قدرت میں لے لے گا اس کو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جسٹ ایز ون آف یو ریزز اپ ہز, اور اس کے بعد کیا ہوگا, and take it with his right hand and cause it to grow for its owner. اور پھر جس نے بھی یہ چیریٹی کی ہوگی اس کے لیے وہ کیا کرے گا, اللہ کیا کرے گا, just as one of you raise up his gold. اسی طرح اس کو بڑھایا جائے گا جس طرح ہم اپنے بچڑے کو بڑا کرتے ہیں, کھلا پلا کے اس کو بڑا کرتے ہیں. یعنی یہاں ایک مثال سمجھائی گئی ہے. تو اس ڈیٹ کو ہاتھ میں لے کے جو اللہ کا ہاتھ اس میں لگ جائے گا تو پھر اس کا انکریز کتنا ہوگا, nobody can imagine. اور پھر اللہ کے نبی, ٹو دا پوائنٹ دیٹ چیریٹی ول بیکم لائک دا سائز آف اے ماؤنٹین, یعنی کھجور کی گٹلی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. اب اس سے زیادہ ایک بندے کو کیا چاہیے دنیا میں. اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے, کوئی مطلب چھوٹی موٹی مطلب بک نہیں ہے. دین ٹروتھفلنس آف فیتھ, اب اس سے ایمان کی سچائی واضح ہوتی ہے. آپ کتنا ایماندار ہے, آپ کے اندر کتنا ایمان ہے, تو یہ اس کو بھی واضح کرتا ہے. زکوٰۃ از امپورٹنٹ فار اے مسلم ایز اٹ از اے کمانڈمنٹ فرام اللہ. یہ زکوٰۃ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. It is stressed in both the Quran and Sunnah, اور دونوں جو دین کے جو دونوں ماخذ ہیں, چاہے قرآن ہو یا سنہ, اس میں اس کو بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے. It helps Muslims to follow the honorable path, اور مسلمان اس سے کیا ہوتے ہیں, جو معتبر راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ سب سے معتبر ترین راستہ ہے سوسائٹی میں. It helps in purification of heart, اور انسان کے دل کو صاف کرتا ہے. The most important benefit is that it purifies the halal money. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ انسان کے حلال کمائی کو صاف کرتا ہے, صاف و پاک کرتا ہے, اور زیادہ مزید پاک کرتا ہے اس کو. It cleans one's character from being a miser, اور انسان کا جو شخصیت, اس کا جو کردار ہے, اس کو بھی مائزرلینس جو ہوتی ہے, کنجوسی جس کو ہم کہتے ہیں, کنجوسی سے انسان کو چھٹکارا ملتی ہے, انسان کنجوس نہیں رہتا ہے پھر. It is the proof of one's truthfulness of the faith, اور یہی اصل میں ایمان کی سچائی کا باعث ہوتا ہے. اگر آپ واقعیتاً ایمان, نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے, لیکن جب جیب سے پیسہ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اصل میں ایمان کہتے ہیں, کیونکہ یہ اصل چیز ہے. بنا دیکھے اللہ اور بنا اس سے ملے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے ملنا ہے, اور جو مجھے دیا گیا ہے, آئی ایم اے ٹرسٹی, میں اس کا امین ہوں, میں امانت دار ہوں, اس کا مجھے واپس کرنا ہے. سو اٹ از ایکچولی دا ریئل فیتھ.
اسی لیے میں نے ابھی کہا کہ یہ انفاق اور نفاق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے جڑے ہوئے ہیں. اٹ میکس ون ریچ دا رینک آف دا پرفیکٹ بلیور, اور انسان کو ایک کامل مومن بنا دیتا ہے. اٹ ہیلپس اس ٹو ریفرین فرام دا اٹیچمنٹ ٹو مٹیریل ویلتھ اینڈ انکریز دا توکل. یہ انسان کو اس دنیاوی جو جس کو ہم مٹیریلزم کہتے ہیں, جس میں انسان بہت زیادہ اس دولت اور دنیا کے اس میں دوڑ میں شامل ہوتا ہے, پیسوں کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے, مٹیریل کے دوڑ میں شامل ہوتا ہے, اس سے انسان کو چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور اس میں توکل آ جاتی ہے. وہ توکل کیا ہے؟ دیٹ از ایوری تھنگ وی آر گیون انکلوڈنگ لائف از گفٹ ٹو اس بائی اللہ. توکل کا یہ مطلب ہے جو بھی ہمیں دیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے, اس کا دینے والا صرف اللہ ہے. سو by Allah the Prophet said, اور اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے نبی نے فرمایا, none of you truly believes until he loves his brother what he loves for him. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے یہ فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص تب تک ایماندار نہیں ہے کہ جب تک وہ جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ چاہے. بھائی means here anybody in Islam, اور یہ مسلم کی حدیث. Then comes number third point, paying zakat helps to demolish poverty and envy. اب بہت بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا میں غریبی کو ختم کرتا ہے اور حسد کا خاتمہ اس سے ہوتا ہے. Let us see how. Zakat not only reduces the chances of deflation in the country or in a society. زکوٰۃ کی وجہ سے جو کمزوری اور تنزلی جو سوسائٹی, سماج یا جو ملک میں آ جاتی ہے, so far as economy is concerned, ایک اس سے یہ روکتا ہے, یعنی سٹیبل رکھتا ہے اپنے ملک کو, سٹیبل رکھتا ہے سوسائٹی کو. It also removes the grudges and diseased feelings found in the hearts of the poor and the needy people. اس کے ذریعے سے جو برے خیالات, مردہ احساسات جو غریبوں میں پیدا ہوتے ہیں امیروں کے تئیں, ان کو بھی ختم کر دیتا ہے, ان کے دل کو صاف کر دیتا ہے امیروں کے حوالے سے. زکوٰۃ از اے وے آف انکریزنگ لاو, اس سے محبت بڑھتی ہے, ہارمنی اینڈ کنیکشن بٹوین مسلمز, اور اس سے ہم آہنگی آتی ہے سماج میں اور مسلمان ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اس سے. اٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈیمانسٹریٹ بردرہڈ. یہ واحد ایک ذریعہ ہے, ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے, سب سے اچھا ذریعہ ہے کہ آپ بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. It makes an Islamic society a single family in which the rich helps the poor and thus helps in reducing the poverty from society. اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں اسلامی سوسائٹی میں ایک فیملی کی طرح ایک بیہیویئر پیدا ہوتا ہے, جس میں ایک امیر شخص غریب کی مدد کرتا ہے اور دنیا میں غریبی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ spiritually purifies our wealth and soul. اس کے علاوہ یہ روحانی طور پر ہماری ویلتھ کو بھی صاف کرتا ہے, ہماری دولت کو بھی صاف کرتا ہے اور ہماری روح کو بھی صاف کرتا ہے. It's a way to learn discipline and increase love for our brothers and sisters worldwide. اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم محبت کا درس سیکھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور جو بھی دنیا میں ہمارے بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کے تئیں پوری دنیا میں ہم محبت کا ایک طرح سے اظہار کرتے ہیں. So as such it is an incredible institution intended to transform society. تو یہ ایک ایسا ناقابل یقین ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام اتنا بڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے سوسائٹیاں بدلتی ہے, اس کے ذریعے سے سماج بدل جاتا ہے. If just the top 10 richest, یہاں ایک ایگزامپل ہے, top 10 richest people in the world paid zakat, اگر دنیا کے صرف 10 امیر ترین لوگ ہی زکات ادا کریں گے, that could amount to 7.7 billion pound. اب آپ پاؤنڈ کو دیکھیں گے, اس میں تو آپ یہ ایک انٹرنیٹ پر میں نے ایک دیکھا تھا ایک سروے کہ اگر صرف 7.7 بلین پاؤنڈ دنیا میں زکات جمع ہوگی, صرف اگر 10 لوگ, دنیا کے امیر ترین 10 لوگ اپنی زکات دے دیں گے, that will lift countless people from poverty. اور لاتعداد لوگ غریب. اوکے, تو اب اگر میں کہہ رہا تھا اگر دنیا کے صرف ٹاپ 10, میں صرف پرسنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف 10 لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اگر دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہی زکات ادا کریں گے تو 7.7 بلین پاؤنڈ زکات جمع ہوگی, جس سے بہت سارے لوگ غریبی سے باہر آ سکتے ہیں. The effects for the world would be huge if we all just gave our part. اور پھر اگر ہم سب دے دیں گے زکات تو پھر تو دنیا کا کیا کہنا ہے, دنیا میں غریبی تو رہے گی ہی نہیں, نام و نشان مٹ جائے گا. Then comes number 4th point, last one, the removal of sins. اس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اللہ removes the minor sins of person who pays zakat. جو چھوٹے موٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں, اللہ ان کو پاک و صاف کر دیتا ہے. As Prophet sallallahu alaihi wasallam said,
Giving charity wipes away sins just as water extinguishes the fire. Allahu Akbar. Allah के नबी ने फरमाया, जो शख्स ज़कात अदा करता है तो उसके गुनाह इस तरह से खत्म हो जाते हैं जिस तरह से आग पानी से खत्म हो जाता है. The Prophet said, every man will be in the shade of his charity on the day of resurrection. और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि जो शख्स दुनिया में चैरिटी करता है, ज़कात देता है, सदकात करता है, खैरात करता है, तो जितना उसने किया होगा ये क़यामत के दिन उस पर साया बनेगा. और क़यामत के दिन जब साया नहीं होगा और लोग पसीने में होंगे तो वो साये में अपने चैरिटी के साये में होगा. ये अहमद की हदीस है. Allah says the believers, men and women are protectors of one another. ये एक दूसरे के प्रोटेक्टर है, एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं. They enjoin what is just and forbid what is evil. वो इंसाफ पसंद बात करते हैं, जो अच्छा है उसका हुक्म देते हैं और उससे रोकते हैं जो बुराई है. They observe regular prayers. वो कॉन्स्टेंटली जो है अपने नमाज को कायम करते हैं. पे दियर ज़कात, और ज़कात को भी अदा करें. एंड ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, और अल्लाह और अपने नबी को फॉलो करते हैं, उसकी ओबीडियंस करते हैं. ऑन देम विल अल्लाह पोर हिज मर्सी, और उन पर अल्लाह अपनी रहमत बरसाएगा. फॉर अल्लाह इज एग्जाल्टेड इन पावर, और अल्लाह बहुत बुलंद मर्तबा, आली आली मर्तबा और दाना व बीना है. ये सूरत तौबा की आयत है, इसमें बिल्कुल क्लियर अल्लाह की तरफ से ये है कि उनके लिए मर्सी होगी, उनके लिए रहम होगा जो जो ये काम करेंगे. So as mentioned about those who fulfill the order of paying their zakat, not only fulfill the trust Allah enjoined on them, but in doing so become of those who attain His mercy. तो क्लियरली इन इस आयत में जो सूरत तौबा की नवीं सूरत की 71वीं आयत है, इसमें क्लियरली है कि जो अल्लाह के वादे को पूरा करेगा और अपनी ज़कात अदा करेगा, तो जो अल्लाह ने उसको अमानत दी है और वो हुक्म की ताबेदारी करके उस अमानत में उस अपनी अदायगी वापस करेगा, तो उससे न सिर्फ अल्लाह उसको अमान में रखेगा बल्कि उस पर मेहरबानी भी करेगा. सो आई होप, हम उम्मीद करेंगे, और आप चूंकि घर में आप जानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, अपने पेरेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए. हम अक्सर बेशतर नमाज बाकी चीज़ों का पर हम नज़र रखते हैं, गौर करते हैं इसका, लेकिन ज़कात ये तकरीबन अब इट्स अ फॉर गॉटन रिचुअल ऑफ इस्लाम नाउअडेज. तो इसको एक मरतबा फिर से इसको हमें जिंदा करना है और ये रिवायत कायम करनी है घरों में, और इससे हम अल्लाह की रहम के हकदार बनेंगे और विल आस्क अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस, और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमें वो ज़कात देने वालों में बनाए. आमीन. थैंक्स अ लॉट. और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.